یہ چاند کے دوسرے سنڈے وہاں محفل ہوتی ہے. محفل میں ایک خاص ایک لنگر ہوتا ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ لنگر میں شفا ہے. اور وہ جہاں آپ نے اپنے آرام کے لیے جو جگہ رکھی ہوئی ہے اس کے ارد گرد جو بیریاں ہیں چاروں طرف ہیں، ان سب کا رخ اس کی طرف ہے. یہ بھی وضاحت فرما دیں اس میں کیا لاجک ہے؟ دیکھیں، ہم نے بیریاں دوسری طرف کے رخ کی طرف لگائی تھی، ساری ہے نا، دوسرے رخ کی دوسری طرف لگائی تھی. لیکن اللہ اپنے بندوں کی خود عزت کرتا ہے. جو بندہ کہ میں کچھ کر لوں گے، نہیں، اللہ رسول جس کو چاہے عزت دے، جس کی چاہے عزت بڑھا دے. یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے. کوئی بندہ خود نہ عزت میں بڑھائی دے سکتا، نہ کمی کر سکتا ہے. اب درخت بتا رہے ہیں کہ ادھر کسی بندے نے آنا ہے. کب آنا ہے یہ اللہ رسول جانتا ہے. اب بیریوں کا مثلا عقل ہی نہیں مانتی، ان کو لگایا ادھر ہے لیکن ان کا رخ ادھر مڑا ہوا ہے. مثلا ہم نے تو ان کو پھیرا بھی دیا لیکن بعد میں ہیں پھر ادھر ہی مڑی ہوئی ہیں. ہر چاروں طرف بیریاں اسی جگہ کی طرف جھک رہی ہیں. شیخ بتانے والے بتایا کہ کوئی بندہ ملے اس کی عزت کرو، تکریم کرو. اگر درخت تکریم کر رہے ہیں تو انسانوں کو بھی وہی تکریم کریں. اس سے میں قربان جاؤں، یعنی بندوں کو ہم کہتے ہیں کہ مولا علی سے کافر منافق پوچھ سکتا ہے، مسلمان محمد یہ بات پوچھ ہی نہیں سکتا کہ مولا علی جب مولا علی علم کے شہر کے دروازے جو نیک سوال ہے وہ تو پوچھ ہی نہیں سکتا. یا منافق پوچھ سکتا ہے یا کافر پوچھ سکتا ہے. عصر کا ٹائم تھا، اس نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں انڈے کون دیتے ہیں، بچے کون دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے، جن کے کان باہر وہ بچے دیتے ہیں. تو آپ نے اثر نیت لی. وہ یہی پوچھ لیتا کہ جب پریشان ہو تو اللہ سے کیسے ہم کلام ہونا ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہو تو فوری ضرورت کیسے پوری کرنی، یہ بھی بات پوچھی جا سکتی. لیکن ہمیشہ لوگوں نے عجیب سی باتیں پوچھی جس کا فائدہ نہیں. بھائی کوئی بچے دے، انڈے دے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تم اپنے فائدے. لیکن منافق کافر ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں. یہ ہمیشہ کوئی بزرگ بندہ اس سے اچھی بات پوچھے، فائدے کی بات پوچھے کہ اللہ ناراض ہو جائے اس کو کیسے منانا ہے، اس کو کیسے راضی کرنا ہے، رزق میں کمی آ جائے، عمر میں کمی آ جائے، زندگی میں کمی آ جائے اس کو کیسے بڑھانا ہے، بیماری آ جائے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. ایسی باتیں پوچھے جو دنیا میں فائدہ دے، آخرت میں فائدہ دے. فضول سوال نہیں کرنے چاہیے. نہ اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے، نہ بزرگ کا درویش کا ٹائم ضائع کرنا چاہیے. اللہ نے وقت جب چلے جاتا واپس نہیں آتا. جیسے انسان مر جائے وہ بھی نہیں واپس آتا. لیکن ایک دفعہ اللہ نے جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو وقت کو روکا ہے، پھر واپس لے کے آئے ہیں. کتنے سال رکا وقت ہے، اللہ جو چاہے کر دے. ابھی تک ہم دیکھتے چاند کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک کیا ہے. شک کا مطلب راستہ بنانا، ٹکڑے نہیں کرنا. اب ٹکڑے کرنے تو آئے نہیں، اب تو جوڑنے ہیں، راستہ بنانے ہیں. شک کا مطلب راستہ بنانا. تو ابھی تک ہم کچھ باتیں نہیں سمجھ سکے. ابھی تک ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے بسم اللہ کو اسم اعظم بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے میں سے ہے، اس میں ساتھ ہے، اس میں نام ہے. اللہ نے 3 نام دے، اللہ رحمان رحیم. اور باقی چوتھا ستون آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں کیوں منافق کافر پڑھ ہی نہیں سکتا، وہی پڑھے گا ہمارا وظیفہ جو مسلمان مومن ہوگا، دوسرا پڑھ ہی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں، اسم اعظم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں غزوہ ہند ہر بندے کے پاس اسم اعظم ہونا چاہیے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ بھئی ہم نے جس کا ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب نسل در نسل خون میں انسانیت ہے، کلمہ گوئی ہے، اللہ رسول کو مانتے ہیں، اس کو فیض ملنا ہے. ہر بندے کو فیض نہیں ملنا. منافق اور کافر کو فیض مل ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں سب کو بتاتا ہوں اسم اعظم جو ہے وہ بسم اللہ کے 3، ایک اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. چوتھا ستون آپ نے ڈھونڈنا 99 ناموں سے. میں کہتا ہوں ثانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد. دیکھیں بار بار اللہ کا نام میں ریپیٹ ہو گیا، رحمان کا، رحیم کا. اللہ اس وقت بے نیازی آ جاتی ہے. اللہ برکت دیتا ہے. ہر بندے کو یہ شب قدر کی، شب برات کی رات یہ پڑھنا چاہیے. اس میں بڑے فائدے ہیں، اتنے فائدے کہ کوئی کسی کا نام لے تو خوش ہو جاتا ہے. میں مولی سا انسان، میرا کوئی نام لیتا میں خوش ہو جاتا ہوں. تو رب میرا رب ہے،
या रब का ये इतना बड़ा नाम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह समद, ये चारों इसम इतने बड़े इसम हैं, इसमें बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है, फलाह ही फलाह है, फायदा ही फायदा है, दुनिया और आखिरत। बिस्मिल्लाह। ये आस्ताना आलिया जो कसूर में हमारी में, उसमें खसूसी लंगर एक ही स्टाइल, उसके लंगर की अहमियत के बारे में बेशुमार लोग स्पेशल इसलिए आते हैं कि हमारा जो मसला लंगर खाने से ही हालत है। देखिए, हम लंगर का तुरदत करते हैं, उसमें आम और ख़ास है, एक जैसा लंगर खाते हैं। क्यों? अखरसुल्लाह मियां ने रवीद बताई है, मुसावात बताई है, वो लंगर हमारा मुसावात दिखाता है। उसमें अगर जज भी आ गया है, कोई अफसर, कोई आम गरीब, हम पीर, कोई भी दरवेश, एक जैसा लंगर हम खाते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई तफरका डाल दे, जो फ़र्क डाल दे। हम चाहते हैं इंसानियत, वतईन वज़ईतीन वतूर सीन वलक़द खल, इंसान सारे बराबर हैं। आगे बढ़ के कौन है जो परहेजगार मुत्की है? तो हम चाहते हैं किसी में फ़र्क न डाले। कोई बड़ा बंदा आ गया बड़ी गाड़ी में, उसको हम कोई मटन, कोई सीख कबाब खाना नहीं, हम हर बंदे को वही पेश करते जो हम खाते हैं। अल्लाह रसूल ने जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे मुसलमान भाई को वही पसंद करे। हमने तो ये सीखा है, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो बाकी मुसलमान साथियों के लिए वही पसंद करते हैं। कोई गिला शिकवा नहीं, जैसा हम खा रहे हैं वैसे वो खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी में शिफा है। उसमें इतनी शिफा है। लोग कहते हैं हमें रोटी हजम नहीं होती, मैं कहते यार खाओ तो सही। वो कहते जी आपने एक खा, हम दो खा ली, कोई गल नहीं, बाकी किसी को नहीं बता, इतराज ना कर ले। कहते आपने एक खाता, हम बस मजबूरी, इतने दिन रोटी नहीं खाई, हमने दो खा ली। फिर मैं कहा कोई बात, बरकत वाली चीज है, आपको बताया ये शिफा है। अगर शिफा न होती तो आप दूसरी रोटी ना खा सकते। एक तो रोटी आपने खाई शिफा के लिए, दूसरी रोटी साबित हो कि मोहर लगी शिफा होगी।